السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر زمانے میں شخصیتوں کو، ہر زمانے میں کچھ اداروں کو منتخب کیا جو دین اسلام کے اس پودے کو سرسبز و شاداب اور اس پودے کو تو بڑھانے کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ من جملہ ان میں ایک ادارہ، آپ کا محبوب ادارہ جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم عکل کوہ بھی ہے، جس کی بنیاد اس طور پر رکھی گئی کہ والد محترم حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی دامت برکاتہ مد ظلہ العالی یہاں پر تشریف لائے، اور آپ اپنے اس دعوتی مشن پر جب یہاں پر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس علاقے میں کسی طرح کا کوئی تعلیمی انتظام نہیں، بالکل پچھڑا ہوا علاقہ ہے، اس کو آدیواسی علاقہ کہا جاتا ہے، اور اس علاقے میں دینی و عصری تعلیم کا کسی طرح سے کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہاں کے گاؤں کے کچھ لوگوں نے والد صاحب سے گزارش کی کہ ہمارے یہاں پر تعلیمی ادارے کی بنیاد ڈالنے کی ضرورت ہے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اور ہم اپنی زمین بھی آپ کو وقف کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر کسی ادارے کا قیام کرنے کی کوشش کریں۔ والد صاحب نے کہا کہ میں اپنے مشائخین سے اور اپنے اساتذہ سے مشورہ کرنے کے بعد اب حضرات سے کہوں گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ والد صاحب نے مراسلت کی، براہ راست بزرگوں سے جا کر ملے، سب نے کہا کہ جب پچھڑا ہوا علاقہ ہے، واد غیر ذی زرع ہے، جہاں پر ضرورت ہے محنت کرنے کی، تو آپ بالکل وہاں پر اپنی محنت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بھروسے پر آپ نے یہاں پر کام کا آغاز کیا، اور پھر الحمدللہ یہ 6 طلبہ اور 1 معلم سے شروع ہوا، اور اس ادارے نے جو اپنے 40 سال میں جو خدمات انجام دی ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ تعلیم اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، مگر تعلیم میں مسئلہ یہ ہے کہ امت انگریزوں کے اس ہندوستان میں آنے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی تفریق کرنے والے علماء ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر تاریخ کو اچھی طرح سے پڑھا جاوے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے تعلیم میں دنیاوی اور دینی کوئی تفریق نہیں تھی۔ پوری آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جامعہ قیروین، جامعہ زیتونیہ اور جامعہ ازہر، آپ کو کہیں پر بھی ایسا نہیں ملے گا کہ الگ الگ تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے سیکولر تعلیم کے نام سے دنیاوی تعلیم کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اس کے دفاع کے لیے اپنے اداروں کو قائم کیا، اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو اس لیے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنے کسی خطاب کے اندر میں کہا ہے کہ یہ اس وقت کی ضرورت تھی، آج سے 150 سال پہلے، جب ہمارے ان اداروں کو ہندوستان میں دین اسلام کی بقا کے لیے قائم کیا گیا، مگر اس وقت ضرورت ہے کہ دینی و عصری تعلیم دونوں کو کس طرح سے توازن کے ساتھ جمع کیا جاوے۔ تو الحمدللہ اکابرین کا ایک خواب رہا اور اکابرین کی ایک آرزو رہی کہ کسی طریقے سے بہترین انداز میں قدیم صالح اور جدید نافع کو جمع کیا جاوے۔ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم عکل کوہ، جہاں پر وہ پہلے اپنی منزلیں 14 سال تک اپنی منزلیں دینی تعلیم کے ساتھ چلاتا رہا، وہیں پر اس نے 1993 میں عصری تعلیم کا آغاز کیا، اور عصری تعلیم کے آغاز کے ساتھ ہی ایک کے بعد دیگر کالجوں کا قیام عمل میں آتا رہا۔ پہلے ITI، اس کے بعد BUMS، اس کے بعد پالی ٹیکنک، اس کے بعد فارمیسی کالج، اس کے بعد انجینئرنگ کالج، اس کے بعد DED کالج، BEd کالج، اور اب تو الحمدللہ ہندوستان کے مختلف خطوں کے اندر میں اسکولوں کا بھی جال بچھایا جا چکا ہے، اور MBBS کالج کا قیام بھی آج سے تقریباً 5 سال پہلے قیام عمل میں آ چکا ہے۔ تو اس طرح سے جامعہ نے عصری تعلیم کو اس طرح سے دینے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو کس طریقے سے اخلاق کے ساتھ اور دین کے ساتھ وابستہ رکھا جاوے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جامعہ نے قدم اور اٹھایا ہے، اور وہ یہ کہ عصری تعلیم کے میدان میں کہ جو طلبہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان طلبہ کو عصری تعلیم کس طرح سے دی جاوے۔ تو اس کے لیے جامعہ نے قدم اٹھایا کہ جو طلبہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عالمیت اور فضیلت میں ہیں، ان طلبہ کو 10ویں اور 12ویں کا ایگزام دلایا جاوے، اور آگے اس کا پروگرام یہ ہے کہ انہیں DED کروایا جاوے، انہیں LLB کیا جاوے، وہ BA اور MA وغیرہ کریں، تاکہ ہمارے یہ طلبہ دینی اور عصری دونوں تعلیم سے آراستہ ہو۔ اس طرح سے ہمارے طلبہ امت کی خدمت اس طور پر کر سکے کہ ایک ہی آدمی ہے، وہ مسجد میں امامت بھی کر سکتا ہے، وہ مکتب بھی پڑھا سکتا ہے، مدرسہ بھی پڑھا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں کسی عصری تعلیمی ادارے کے اندر میں خدمات بھی انجام دے سکتا ہے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ جامعہ بڑے پیمانے پر امت کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے
ادارے کو چلانے کے لیے اور اتنا بڑا انتظام چلانے کے لیے جامعہ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ جامعہ کا تعاون کیا جاوے۔ بہت سارے حضرات ہمارے الحمدللہ تعاون کر رہے ہیں اور آپ ہی کے تعاون سے یہ جامعہ کی بہاریں ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ مزید بڑھ چڑھ کر جامعہ کا تعاون کریں کہ تاکہ جامعہ اپنی ان خدمات کے دائرے کو مزید وسیع کر سکے۔ لہذا ایسا نہ سمجھا جائے کہ جامعہ آپ کے تبرعات سے مستغنی، آپ کے مال سے مستغنی ہے، بلکہ دنیا میں کوئی آدمی بھی مستغنی نہیں ہے، غنی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جامعہ کے جو مندوبین اور جامعہ کے جو اساتذہ اور جامعہ کے جو حضرات آپ حضرات کی خدمت میں آئے، آپ ان کو بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت جامعہ سے مزید دینی اور تعلیمی خدمات لیتا رہے، اور آپ کی دعائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا تعاون جامعہ کی ترقی کے اندر میں بڑا معاون ثابت ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہماری ان باتوں کی طرف توجہ دیں گے اور بھرپور تعاون کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاش في صدري لهيب واجل يوم الضراب، واجل يوم الضراب.